علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عظمت آج کا دن 5 رجب المرجب کا دن ہے جو مترادف ہمارے آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم امام زمانہ خدمت میں ان کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور آج کے خطبے کا موضوع امام ہادی سے بہترین ہدایتیں، یعنی the best guidance from the امام ہادی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کی ولادت کی جو تاریخ لکھی وہ 5 رجب لکھی ہے، کہ جو زیادہ معتبر ہے اس اعتبار سے کہ کتاب کاشف الغطا میں اسے جو ہے وہ بیان کیا گیا. اس کے ساتھ شیخ مفید نے بھی اسے بیان کیا ہے، اور انہیں بیان کیا ہے. اس کے بعد انوار الابصار اور دمۃ الثاقبہ، ان کتابوں نے بہرحال اسے نقل کیا ہے. اور شیخ مفید نے لکھا ہے کہ مدینہ کے قریب ایک قریہ جس کا نام سریہ ہے، آپ وہاں پر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی. یا الارشاد کے صفحہ نمبر 494 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. یہ ایک دلیل ہے آج کی ان کی ولادت کی تاریخ کے اعتبار سے. دوسری دلیل جو ہے وہ خود زیارت ناہیہ ہے، کہ زیارت ناہیہ کے جو جملے اللہم انی اسلک بمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابن ہی علی ابن محمد، تو یہ 2 اماموں سے توسل کیا ہے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں، اور کہا کہ اللہ پالنے والے، میں تو سوال کرتا ہوں 2 مولود کہ جو اس ماہ رجب میں آئیں، ایک محمد ابن علی کہ جن کی ولادت 10 رجب کو ہوگی، یعنی امام 9 امام ہمارے، اور ان کے فرزند و ابن ہی علی ابن محمد یعنی امام علی نقی علیہ السلام جن کی ولادت آج ہے. تو یہ 2 دلیلیں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ 5 رجب المرجب جو آج کی تاریخ ہے ہمارے آپ کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آپ کی جو ہے وہ جو کنیت ہے وہ ابو الحسن ثالث ہے، کیونکہ ابو الحسن جن اماموں کے نام کے آگے لگا، اور سب سے پہلے مولائے کائنات علی بن ابی طالب، کیونکہ آپ کے بڑے فرزند کا نام حسن تھا اس لیے آپ کو ابو الحسن کہتے ہیں. دوسرا جو ہے ابو الحسن ثانی جو ہے امام علی رضا ہے، اور تیسرے جو ہے ابو الحسن ثالث یہ امام علی نقی علیہ السلام ہے. تو آپ کی کنیت لے آپ کے ناموں میں جو مشہور القاب ہیں اس کے اندر نجیب ہے، مرتضیٰ ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، ناصح ہے، امین ہے، اور طیب ہے، اور نقی ہے، اور ہادی ہے. یہ آپ کے 7-8 جو ہے وہ القاب بیان کیے گئے ہیں. سب کے بہترین میننگ ہے، سب کے بہترین مفہوم ہے، کہ جو ایک الگ موضوع ہے کہ جس میں کبھی تذکرہ ہو کہ ہر امام کا لقب اور ان کی جو ہے وہ عظمتیں ان کے ناموں میں بھی چھپی ہیں، تو اس سے بھی انسان اندازہ لگا سکتا ہے. لیکن یہاں کیونکہ امام کی زندگی سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حدیث کہ جس میں امام فرماتے ہیں وَلَمْ يَزَلْ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَيْءٌ مَعَهُ ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بَدِيعًا وَاخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ. امام حدیث ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند کہ متعال ازل سے تنہا تھا اور اس کا کوئی شریک نہیں تھا، پھر اس نے اشیاء کو خلق کیا اور اپنے لیے بہترین اسماء کو انتخاب کیا. یہ امام ہادی فرمایا توحید کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی شے مخلوق خلق نہیں تھی،
لیکن پھر اللہ نے مخلوق کو خلق کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بہترین ناموں کو اپنے لیے چن لیا۔ اب یہاں امام فرماتے اس میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو اسماء حسنی ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو اسم اعظم ہیں۔ تو وہاں امام فرماتے ہیں اسم اللہ الاعظم ثلاثۃ وسبعون حرفا کان عند آصف حرف فتکلم به فانخرقت له الارض فيما بينه وبين السباء فتناول عرش بلقیس حتى سيره الى سلیمان ثم انبسط الارض في اقل من طرفین وعندنا منه 72 حرفا وحرف عند اللہ مستاثر به فی علم الغیب۔ یہ امام کی خوبصورت حدیث امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو ہے وہ 73 جو ہے اسم اعظم ہے، اس میں اسماء حسنی ہیں کہ اس میں اللہ نے ایک آصف برقیہ کو دیا تھا کہ جس کی طاقت یہ تھی کہ چشم ہمزدن میں تخت بلقیس کو دربار سلیمان میں لے آئیں۔ اللہ نے ان 73 اسماء میں سے 72 ہمیں دیے ہیں، ایک اپنے علم غیب میں رکھا ہے، یعنی اللہ کے پاس وہ ایک نام ہے۔ ایسا نہیں کہ علم غیب امام کو نہیں دیا بلکہ وہ اپنے پاس اللہ نے رکھا تاکہ یہ فرق رہے۔ تو یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک طاقت ہے جو اللہ نے ائمہ طاہرین کو دی ہے، اور اس کی دلیل ہیں کہ خاص کر کے کہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے کیونکہ اپنے جمال و صفات و کمال کا انہیں مصدر بنایا ہے، یعنی اسماء حسنی ان کو دیے ہیں ایک طاقت کے لیے بھی، ایک پہچان کے لیے بھی، ایک ساتھ ساتھ انہیں ان تمام صفات سے متصف کیا ہے۔ یہ تمام نام جو ہیں ان کے اندر خوبی ہے جو دی ہے۔ اب یہاں پر خود زیادت جامعہ میں امام حدی امام النقی صاحب فرماتے ہیں من احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ، کہ امام یہ زیارت کے بہت سے جملے میں نے زیارت پہ انشاءاللہ آمادہ کیا تھا، کسی وقت انشاءاللہ زیادت جامعہ پڑھوں گا۔ یہ بہت بڑا تحفہ ہے امام علی نقی کا ہمارے لیے، جو امامت کو پہچانے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں بے شک صرف احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی بس اس نے خدا سے محبت کی، ومن ابغضکم، جس نے آپ سے دشمنی کی فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ کیوں؟ اب اس کی دلیل سنیے۔ دلیل یہ کہ جو حامل اسماء حسنی اسم اعظم الہی ہو ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہوگی، کیونکہ وہ صفات الہی کے حامل ہیں، ذات میں شریک نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے کمال کے ذریعے انہیں پیدا کیا اور انہی کے ذریعے اپنے کمال کو دنیا تک پہچنوایا۔ تو اس لیے اب امام اپنے کلمات کو بیان کریں کہ نحن کلمۃ التی لا تنفد ولا تترک فضائلنا، امام کہہ رہے ہیں ہم ایسے کلمات ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا تدرک فضائلنا، اور ہمارے فضیلتوں کو بھی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس آیت اس روایت کے ذیل میں جو 4-5 کتابوں میں آئی آپ خدمت میں عرض کیا تھا، لیکن یہ خود امام فرمائے کلمات سے مراد بھی اسماء حسنی ہے، اس کی تاثیر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں اب اس کا اثر کیا تھا کہ اسماء حسنی جس کے پاس ہوتے ہیں اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ تو امام النقی کی جو معجزات اس میں سے لکھا ہے کہ ابو ہاشم جعفری جو ہے یہ امام کے ایک صحابی ہیں، وہ حکایت کرتے ہیں کہ وہ امام ابو الحسن امام حدی علیہ السلام کے ساتھ جو شہر سامرا سے باہر گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیابان کی طرف جا رہے تھے، جنگل جو ڈیزرٹ کی طرف جاتے جاتے بات کرتے کرتے انہوں نے اپنا مدعا اپنی پریشانی بتائی اور کہا کہ میں ایک مدت ہو گئی ہے کہ جو کافی مالی اعتبار سے پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ سے آپ جو ہے دعا کر دیں۔ تو امام نے کیا کیا کہ وہیں جو بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے وہاں، کیونکہ وہ ریگزار تھا یعنی ڈیزرٹ تھا، امام نے ایک مٹھی اٹھا کر جو ہے وہ ریت کی ان کی جھولی میں ڈال دی، کیسے لے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مٹھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلے گئے اور کہا کہ اس امر کو مخفی رکھنا، کسی کو بتانا مت، یہ تمہارے ہمارے درمیان کا معاملہ ہے، اس کو مخفی رکھنا اور کسی کو بتانا مت۔ یا ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں ہاشم جعفری کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، گھر جانے کے بعد جب میں نے اسے کھول کے دیکھا تو وہ سرخ عالی قسم کا سونا تھا۔ امام نے مٹی کو اٹھایا میری جھولی میں ڈالا تو وہ جھولی میں جو چیز آئی تھی وہ مٹی سے سونا بن گئی ہے، اور سونا بننے کے بعد یہ ہمارے یہاں مثال بھی ہے کہ تو جس مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو وہ مثال لوگوں کے لیے، حقیقت اماموں کے لیے، کیونکہ ان کے پاس وہ قدرت و اسماء حسنی ہے جس کی طاقت یہ ہے کہ وہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے بعد پھر میں نے اس میں سے کچھ چیز وہاں کا جو زرگر تھا جو یہاں کا سنہار تھا اسے تلاش کیا اور اسے ٹیسٹ کے لیے بتایا کہ بھئی یہ میں بیچنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جب اپنے آلے پہ اسے پرکھا تو کہا کہ یہ بہترین قسم کا سرخ سونا ہے۔ سرخ سونا، دیکھیے آپ نے تو ہمیشہ پیلا سونا سنا ہے، یہ سرخ سونا سب کلر میں آتا ہے،
کیونکہ آپ تو اسے کلر کرتے ہیں، لیکن امام کے زمانے میں یہ نایاب تھا، امام نے وہ نایاب تحفہ دیا، بتایا ہماری ولایت امامت کا تحفہ یہ کہ جو شے ہم دیتے ہیں وہ نایاب ہوتی ہے۔ تو اور اس کے کہاں سے ملا تمہیں؟ بولے ہمارے پاس بس اپنے اجداد سے، یہ کہہ کے اسے ٹال دیا کہ امام نے بتایا نہیں تھا، حکم دیا تھا کہ کہاں سے آئے انہیں بتانا مت، کیونکہ اگر بتا دیں گے تو نااہل بھی آ کر سوال کریں گے۔ امام اسے عطا کرتے ہیں جو اہل ہوتا ہے، جس سے ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان کے امر کو آگے پہنچانے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ یہ ایک ہے، یہ میں اپنے آخر میں جو میں نے عرض کیا اس کے دلیل میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے اس کے نمائندے، اللہ نے ہمیں ان اوصاف سے متصف کیا ہے کہ جو اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اس نے اپنے اسم اعظم جو 73 اس میں سے 72 ہمیں دیے ہیں، تو اس کا کمال اپنی زندگی میں دکھایا ہے تاکہ اس کا اثر آپ کے پاس رہے۔ یہ بھی جو ہے وہ مرحوم ابن حمزہ طوسی کی جو ہے ایک روایت ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے قارئ علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ متوکل کے دربار میں جو تھا وہ ان کا ایک بہت ہی خطرناک قسم کا جو ہے وہ نمائندہ تھا کہ جو لوگوں کو ٹرین کرتا تھا، اور مختلف جگہ سے جو ہے ان کے پاس لوگ آتے تھے۔ تو مغرب سے وہیں سے جو ہے 50 سولجرز لائے گئے اور اس کو دیے گئے کہ ان 50 سولجرز کو جو ہے تمہیں ٹرین کرنا ہے، اور ٹرین ایسا کرنا ہے کہ یہ بادشاہ کی حفاظت کے لیے رہیں گے اور بادشاہ کی جو ہے وہ حکم کو مانیں گے اور اس کے حکم کو دولی نہیں کریں گے۔ اس کا کام خاص جو ہے وہ جو ہمارے یہاں جس طرح سے اسکاؤٹس ہوتے ہیں، یہ خاص ان کا خیال رکھنے والے جو بادشاہ کے برابر سپاہی ہوتے ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے دے دیا۔ تو جب ٹرین کرنے کے لیے دے دیا تو یہ آدمی لے کر چلا گیا اور ان کو ٹرین کرنے لگا۔ جب ٹرین کرتے کرتے ایک مدت آئی کہ وہ جب ٹرین ہو گئے تو وہ ان کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ بھئی یہ ٹرین ہو گئے ہیں، بہت اب آپ کے کمانڈوز ہیں، آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ اتفاق سے جب یہ 50 سولجرز لائے گئے تھے جو متوکل کے دربار میں متوکل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس کی حفاظت کے لیے، اتنے میں امام آئے تو یہ سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ان کے امام کی تعظیم کرنے لگے۔ جب تعظیم کرنے لگے تو متوکل کا ماتھا ٹھمکا، وہ تو ایک دم پریشان ہو گیا، بولے یہ معاملہ کیا ہے؟ ان کو ٹرین کیا تھا کہ میری فرما برداری کریں، یہ تو امام ہیں علی نقی علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں۔ تو اس کا سر گھوم گیا، یعنی اس سے کھڑا نہیں ہوا گیا، اس نے فوراً دربار برخاست کیا، بولے جاؤ سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد اسے بلائے، بولے تمہیں کیسا ٹرین کیا یہ؟ ان کو کہا تھا کہ ہمارے متی ہوں، یہ تو امام علی نقی کے متی ہو گئے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ان کا بھائی میں نے تو ان کو کچھ بتایا نہیں امام علی نقی کے بارے میں، یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ تو میرے پاس ٹرین ہوا، میں نے آپ ہی کا جو ہے ان کو متی و فرما بردار بنایا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں، آپ پوچھیے کہ انہوں نے تو پہلی بار دیکھا ہے، امام علی نقی کو پہلے دیکھا بھی نہیں انہوں نے، میں نے کبھی ملوایا بھی نہیں، تو یہ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو ان 50 سولجرز جو آئے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے امام علی نقی کو کب دیکھا، کیوں ان کے سامنے سجدہ ہوا؟ بولے تمہیں نہیں پہچانتے؟ اب وہ متوکل کو تعارف کرا رہے ہیں 50 سولجر، تمہیں نہیں بتایا یہ رسول کے حقیقی جانشین ہیں، یہ ان کے خلیفہ اور نائب ہیں، جو زبردستی بن کے بیٹھا تھا اس کو بتا رہے ہیں کہ حقیقی کون ہے اور بنایا ہوا کون ہے، نقلی کون۔ تو جب اسے بتایا تو بتانے کا اس نے کہا کہ کیسے پہچانتے ہو؟ بولے سال میں ایک مرتبہ ہمارے قریب میں آتے ہیں، 10 دن ٹھہرتے ہیں، ہمیں کام سے آشنا کرتے ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، انہی کے ذریعے ہم نے دین سیکھا، ہم انہی کی دین پہ قائم ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو 50 سولجر جو میری حفاظت کریں گے یہ تو امام کے شیعہ نکلے، یہ تو امام کے ماننے والے ہیں۔ تو اس نے فوراً جس کو ٹرین کرنے کا بولے ان سب کے سر کاٹ دو، ان سب کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ تو پھر وہ لے کر گیا، اس نے جو ہے وہ سر کاٹ دیا۔ اب امام جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے لکھا ہے کہ وہ امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی کیا ہوا ان 50 لوگوں کا جو وہاں پہ تھے؟ بولے مولا میں سامنے تھا، میرے سامنے ان سب کے سر کو جدا کر دیا ہے۔ اس کا کوئی بات نہیں، تم دیکھنا چاہتے ہو کہاں ہیں؟ بولے مولا ان کو تو قتل ہو گیا، میں نے خود دیکھا ہے۔ امام نے پردہ ہٹایا، دیکھا 50 کے 50 بیٹھے ہوئے امام کے یہاں کھانا کھا رہے تھے، تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے۔ مولانا کا جو ہمیں تعظیم کرتے ہیں ان کی حیات یہاں بھی ہم ضامن ہیں، وہاں بھی ہم ضامن ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثاقب المناقب اور کئی سارا یہ ہے مدینۃ المعاجز میں صفحہ جلد 7 صفحہ نمبر 491 حدیث نمبر 2483 ہے۔ یہ بہت سے اس کی جو ہے وہ روایت کی دلیلیں کہ جو ملتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ ہمارے ائمہ کو اللہ نے جو قدرت دی ہے وہ
انسان کی سمجھ سے بالا ہے، اس لیے کہ اللہ تدرک و فضائل ہونا تو ہماری فضیلتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ انسان جب بھی مشکل میں گرفتار ہو، انسان کے پاس شدید پریشانی ہو، ایسے میں مشکل کی دور کرنے کے لیے یا مشکل سے بچنے کے لیے جو معاوا مددگار ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ انسان جتنا ان کے قریب جائے گا اتنا زیادہ انسان کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور یہ ان کے لیے باعث خیر و برکت بنے گا۔ یہ انسان کے لیے ہمیشہ باعث خیر و برکت بنتے ہیں۔ یہاں امام کی میں نے کہا مین ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ کیا ہے کہ امام کی بہترین ایڈوائزز کیا ہے، امام نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں تاکہ یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت بن سکے، ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو برکت بنا سکیں۔ تو اسی لیے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ سب سے بہترین ایڈوائز امام کی من اتقى اللہ یتقی ومن اطاع اللہ یطاع ومن اطاع الخالق لم یبال سخط المخلوقین ومن اسخط الخالق فقمن ان یحل بہ سخط المخلوقین۔ یہ امام کی حدیث ہے، بہت خوبصورت۔ دیکھیے کیا امام نے ایڈوائز دی، ایڈوائز بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا لوگ اس سے ڈریں گے، جو اللہ سے ڈرے گا لوگ اس سے ڈریں گے، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا لوگ اس کی اطاعت کریں گے، اور جو خالق کی اطاعت کرے گا اسے مخلوق کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مخلوق اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہماری زیادہ مشکلات یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اسی میں مارے جاتے ہیں، پر ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگ کیا رہے ہیں، اور ان کے کہنے کی جو ہے ہمارے اوپر اثر کیا کرنا پڑنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اچھا کہیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور برا کہیں تو بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی ہے، آج کی دنیا میں ساری پریشانی کی جڑ یہی ہے، اور دوسری کوئی پریشانی کی جڑ نہیں ہے کہ ہم خالق کی بات کو بھول جاتے ہیں، مخلوق کی بات کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ زیادہ پرواہ ہوتی ہے کہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، چاہے اللہ کو ناراض کر لے۔ اور اسی لیے یہ سب سے بڑی، یہ امام کی بہت بڑی ایڈوائز ہے، اس سے بڑی کوئی ایڈوائز نہیں ہو سکتی۔ اور جو خالق کو ناراض کرے گا، اب یہ دیکھیے جو ہے نا، جو خالق کو ناراض کرے گا مخلوق کی ناراضگی سے بھی روبری ہوگا، کوئی اسے بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ امام کا پیغام ہے۔ جو آدمی خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرے گا اس سے مخلوق ناراض رہے گی۔ تو کی پوائنٹ کیا ہے امام کے ایڈوائس کی پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور نیت ہونا چاہیے، مخلوق کی راضی کرنے کے لیے آپ سیکنڈری آپشن ہیں۔ ہاں وہ اگر اللہ کی رضایت پر راضی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مخلوق کی رضایت پر راضی ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت میں آپ کو بتاؤں جو پوائنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، پھر میں دوسرے خود میں انشاءاللہ 5-7 ایڈوائز ہے وہ بھی آپ خود میں پیش کروں گا۔ اس معاشرے میں جینا مشکل ہو جاتا ہے کہ جہاں خالق کی رضا اور مخلوق کی رضا الگ الگ ہو۔ یہ میں جملہ کہا نا، اس کی بہت قدر کیجیے گا، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا پھر میں دہراتا ہوں، پھر سنیے۔ ہاں، ایسے معاشرے میں جینا کہ جہاں خالق کی رضا مخلوق کی رضا الگ الگ ہو، جینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایسا معاشرہ کہ جہاں خالق و مخلوق کی رضا ایک ہو، جینا آسان ہو جاتا ہے نا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان جب بھی ایسے معاشرے میں جیتا ہے کہ جہاں وہ اپنی مرضی چلانا چاہتا، اللہ کی مرضی نہیں مانتا، وہاں پر لوگ پھر ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں اللہ انہیں دیکھنا نہیں چاہتا، اور وہیں پہ اس سے مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا کریں گے سب سے اچھا یہاں سے پھر ٹھیک کہاں سے کریں؟ تو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو دوسرے کو ٹھیک نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ہم، کہ بھئی ہم خالق کی رضا پہ راضی اور اس کی ناراضگی پہ ناراضگی۔ ہر انسان اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ گڑبڑ رہنا چاہتے ہیں تو کبھی کوئی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح۔ پالا ہمارے تجھ واسطہ اپنے پاک کا جنت بینا شفاء کاملہ عطا فرما، جنت و شان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سروں ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ خدا پھینک دے، جہاں کے بھی شیعہ نہ در قرار ان کی جان و مال و تعبر کی حفاظت فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما،
پانے والے حاضم جماعت میں شیعہ حیدر قرار میں جماعت بیماروں سے شفائے کامل عاجز فرما مسند ولایت امام علیہ السلام کے صدقے میں نوشاد بھائی ابن فضا بھائی عابد بھائی محمد بھائی ظاہر بھائی ابن غلام علی مقصود اشتیاق بن اسماء حسن بن اور پروین آپ عشرت آپ رفعت آپ پانے والے سے طاہر حسین ان پانے والے عارف بھائی ابن ہادی علی بن اور اقبال بھائی ابن محمد بھائی جماعت بیماروں سے شفائے کامل عاجز فرما ہمارے امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرما ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد پاک و منزہ پرتن ہمارے شیخ سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے پاک و منزہ پرتن ہماری ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے پاک و منزہ پرتن بخشش کرنے والا ہے پاک و منزہ پرتن ہماری ہدایت کے سامان کا فاہم کیا نبیوں کا طلعین سلسلہ بھیجا الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرج وشرمہ اہل کا آدھاہم جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی ظلم اور ختم جام تاجر ظہور کے لیے دعا گوئے ہیں عرض کہا تھا کہ خطبہ کا موضوع امام ہادی کی بہترین ہدایتیں ان کی گائیڈنس جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں وہ ہماری زندگی کو سنوارتی ہے اور ان کے اوپر نگاہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ کیونکہ بہت مشہور چیز ہے یہیں سے آغاز کرتا ہوں چند چیزیں ان کے ایڈوائز ہے کہتے ہیں سحر الذ المنام والجوع یزید فی طیب الطعام امام فرما رہے ہیں کہ شب کی بیداری نیند کو بے حد لذیذ بنا دیتی ہے اور بھوک غذا کے ذائقے کو دو چندان یعنی کئی برابر کر دیتی ہے انسان کو بھوک لگتی ہے تو سادہ کھانا بھی اچھا لگتا ہے اور انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو بڑھیا نیند آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اچھی نیند کے لیے محنت ضروری ہے اور اچھے کھانے کے لیے انتظار ضروری ہے تو یہ اب یہاں پر امام دوسری ہدایت دے رہے ہیں بہت بہترین لا تطلب الصفا ممن قدرت علیہ ولا نصح ممن صرفت سوء ظنک الیہ فانما قلبک غیرک کقلبک لہو یہ ایک بہت بڑی حدیث ہے امام کی
اس سے یہ ایسی ایڈوائز ہے، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں کہ یہ ایڈوائز جو ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے گولڈن پوائنٹ ہے، اس سے گولڈن پوائنٹ آپ کو ملے گا نہیں، کیونکہ یہ امام نے جو جملے کہے نا ان کی بڑی ویلیو ہے. یہ کسی بھی دوا سے زیادہ، جیسے دوا بدن پہ اثر کرتی نا، اس طرح یہ امام کے کلمات اگر ہم اپنا لیں تو روح پہ اثر کرتے ہیں، روح پہ اثر کرتے ہیں. دوا کے تو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اسی لیے کیا کہتے ہیں امام؟ کہتے ہیں کہ امام کہ جس سے کینہ رکھتے ہو اس سے محبت کی تلاش مت کرو. کیا ہے، دو مومن آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، آپ کے دل میں اس کے لیے حسد و کینہ ہے، تو وہ آدمی آپ سے کبھی محبت نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیں، سمپل لاجک ہے، سمپل لاجک امام بتائے. اور جس سے بدگمان ہو اس سے خیر خواہ نہ رہو. آپ اس کے بارے میں ڈاؤٹ کرتے ہو، اس کے بارے میں برا سوچتے ہو، تو آپ کو اچھی ایڈوائس کبھی نہیں دے گا. تیسری چیز کیا ہے؟ امید مت. دوسرے کے لیے دل میں جو تمہارے، وہی اس کے دل میں تمہارے لیے، کہ تمہارے دل ایک دوسرے کے ملے ہوئے ہیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر کے آپ کے آج کے دور کے اندر یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنی ہے. لازمی کہ اصلاح اور وہ چیز اپنی جگہ پر ہے، لیکن محبت اور یہ دشمنی کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، جو بہت امام نے اس کو خاص ایڈوائز دیا ہے. اب یہاں دیکھیے آتا کیا کہ الحسد ماحق الحسنات والزحف هو جالب المقت والعجب صارف عن طلب العلم دعا الى الغمت والجہل والبخل عظم الاخلاق والتام سجیت السیئہ. یہ امام کے دیکھیے 5 خوبصورت ایڈوائز. امام کہتے ہیں حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، غرور دشمنی لانے والا ہے. اکثر لوگ جو ہے اس لیے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان غرور و تکبر کرتا ہے. جب آپ تکبر کریں گے، آپ سمجھتے ہیں تکبر کر کے میں بڑا بن جاؤں گا، لیکن انسان جیسے ہی بڑا بننے جاتا ہے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیز امام کی بہت بڑی ایڈوائز ہے. دوسرا کیا ہے؟ خود بینی تحصیل علم سے روک دیتی. انسان جب یہ سمجھے گا کہ میں پرفیکٹ ہوں، وہ کبھی بھی حصول علم نہیں کرے گا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ حصول نادانی کی طرف اور ساتھ ساتھ کیا یہ چیز نادانی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. اور کنجوسی بہت ہی مذموم اخلاق ہے. انسان کا جو ہے اسٹنجی ہونا، کنجوس ہونا، یہ بہت زیادہ برا اخلاق ہے. اور لالچ سے بری کوئی صفت نہیں ہے. امام نے سب سے بری صفت کس کو بتایا؟ لالچ کو بتایا، کہ لالچ سب سے زیادہ. ایک اور ایڈوائز امام کی، یہ اکثر ہمارے یہاں معاشرے میں بہت کامن کہتے ہیں تمسخر. اچھا عربی میں سن لیں تاکہ جو عرب ہیں جو ان کو فائدہ ہو. الحزل فقاحت الصفحاء و صناعت الجحال. کہتے ہیں امام علی نقی ارشاد فرما رہے ہیں تمسخر صفیوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے. یعنی ہمارے لفظ کہتے ہیں مورکھ، کہتے ہیں کسی کا مذاق بنانا مورکھتا ہے اور جہالت کی دلیل ہے. جو آدمی مورکھ ہوگا وہ یہ کام کرے گا، کیونکہ آدمی اب کسی کا مذاق بنا کر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ اچھی بات کہے اور اچھی بات سنیں. آج کے دور میں سب سے بہترین انٹرٹینمنٹ ہی جو ہے وہ لوگوں کا مذاق بنانا ہو گیا، کہ جس کی اسلام نے سختی سے ممانعت کی، کہ ہم جو دیکھتے ہیں اسی کے اوپر کرتے ہیں. ہم لوگ مذاق بنانے کی آپ لوگوں کی کمی دیکھتے ہیں، یا پھر کمی نہیں بھی دیکھتے تو کیا کرتے ہیں ان پہ آپ بہتان لگاتے ہیں، کوئی کمی ان میں خلق کرتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے سب سے زیادہ جرم کا سبب قرار پاتی ہیں. تو یہ چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. اور یہاں کہتے ہیں دنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون. عرض کیا تھا کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک گروہ نے فائدہ تو دوسرے نے نقصان اٹھایا ہے. اور اس کی میں نے دلیل آپ کو دی تھی کہ دنیا میں آپ جس چیز کو لگاتے ہیں وہ آپ کی دولت نہیں ہے. اس مارکیٹ میں آپ کی عمر اور آپ کی ایبلٹیز لگی ہوئی ہیں. اگر آپ نے عمر اور ایبلٹی کو اللہ کی راہ میں لگا دیا تو آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے. اگر آپ نے اپنی ایبلٹی کو نہیں لگایا تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. آپ خود بتائیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ آپ کا بیسٹ انویسٹمنٹ ہے ٹائم کا اور وقت کا، کہ جمعے کے دن اللہ نے آواز دے کے بلایا اور آپ وہاں پہ تشریف لے آئے، اور اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو کثیر ریوارڈ دیا ہے، ایک حج کا ثواب دیا ہے. اب اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ذہن گرامی، جتنا آپ جمعے میں زیادہ آئیں گے اتنا حج مہنگا ہوگا، آپ کو ہی فائدہ ہوگا. آپ کو یقین ہوگا حج مہنگا. تو ابھی لازمی کبھی کبھی ٹرافک بڑھ رہا ہے، آپ کو آنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو حج کی پرائز بھی بڑھ رہی ہے. تو دونوں کے اعتبار سے اللہ نے، تو اس کا اعتبار سے تو اللہ نے آپ کو ریمبرسمنٹ بھی ویسا ہی دیا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی چیز نہیں ہے. اور اسی لیے دوسری وہ جو تھا انویسٹمنٹ کا بھی امام دوسری ارشاد فرما رہے ہیں کہ
میں ہمیں جہاں سے حدیث شروع میں نہیں پڑھا ہوں کیونکہ وقت کم لگے. قال امام علی نقی علیہ السلام الناس فی الدنیا باموال و فی الاخرۃ بالاعمال، کہ لوگوں کی حیثیت دنیا میں ان کے مال کے اعتبار سے، لیکن آخرت میں اعمال کے اعتبار سے ہوگی. آج انسان کو دنیا میں اس کے مال کے اعتبار سے پہچانا جائے، کتنا بڑا گھر، کتنا بڑا بینک بیلنس ہے. کل یہ پتہ رہے گا کتنے جمعہ میں آیا تھا، کتنے جمعہ میں آیا تھا. کل اس کے اعمال کاؤنٹ ہوں گے، مال کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ کے اعمال کاؤنٹ ہوں گے. تو اعمال ایسا نہ ہو کہ آدمی یہاں امیر ہو وہاں فقیر ہو جائے. آپ دونوں جگہ انویسٹ کریں، یہاں بھی امیر رہیں وہاں بھی امیر رہیں، کیونکہ اگر آپ ایک جگہ فقیر ہو گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے فقر کا نقصان کتنا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ وہاں کے فقر کو بھی انسان اپنے ذہن میں رکھے. اب یہ بھی امام کے میں نے کہا کیا ہے، امام ہادی کی بہترین ہدایتیں، یہ موضوع ہے، اسی کو میں نے مد نظر رکھے. 127 سے زیادہ حدیثیں امام کی، میں نے اس میں کافی کو ریویو کیا. 90-95 پیج کا یہ جو ہے پاور پوائنٹ ہے میرے پاس جو سامنے رکھا، اس میں سے چند سلیکٹیو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ختم ہو گیا، اس لیے سن لیں. کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اکثر انسان کی زندگی میں مشکل اور پریشانی اس کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس کے اطراف سے آتی ہے. اکثر یہ ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کو بہت بڑی چیز ہے. اس حدیث کو امام فرما دیں، کہتے ہیں مخالط الاشرار تدل علی شرار من یخالطہم. کیا امام فرما رہے ہیں؟ برے لوگوں کی ہم نشینی ہونے والے کی شرپسندی پر دلالت کرتی ہے. کیا ہے؟ انسان اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو برائی ہی اس کے ہاتھ آئے گی، دوسری چیز آنے والی نہیں ہے. تو یہ دو ایڈوائز ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام اس میں کیا کہنا چاہے کہ اگر اطراف میں برائی ہے تو اس سے لڑو تاکہ وہ بہتر ہو جائے، تاکہ تم اچھوں کے ساتھ رہ سکو. ورنہ برائی سے اگر تم نے برے سے کنارہ کشی نہیں کی تو برائی ہی تمہارے دامن میں آنے والی ہے. آسان جو ہے وہ آپ کے خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے ہوتے ہیں. آپ برے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو برائی ہی ملے گی، اچھائی ملنے والی نہیں ہے زان گرامی. اسی لیے اب یہ معاشرے کا معاملہ ہی بڑا خراب ہے، تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ اسے چینج کریں، آپ اسے بہتر بنائیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں جو ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. اب ہم دماغ میں بھرتے کہاں سے ہیں؟ ٹی وی سے بھرتے ہیں. ٹی وی پہ خرافات ہے، وہی خرافات ہم اگل دیتے ہیں. کاش جمعہ میں شب جمعہ میں ہو ایک آدھ حدیث ہی سنا دیں تاکہ وہ آپ کا جمع ہونا فائدہ مند ہو جائے. تو یہ برے کی ہم نشینی، کوئی برا آدمی کوئی ذات، اس کے پاس جو اس کا عقیدہ اور اخلاق ہے وہی امپورٹنٹ ہے. آپ کے ذہن میں جو آگا آپ اسی کو بیان کریں گے اور وہی چیز آپ کے معاشرے کا حصہ بن جائے گی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. امام علی نقی کہ میں پڑھ نہیں رہا، بس آپ کے میں اشارہ کر رہا ہوں. امام نے 2 زیارتوں کی طرف بہت تاکید کی. خود زیارت جامعہ امام کی بہت بڑی دولت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. میں نے بہت محنت کی تھی، 3-4 بجے تک اس پر کام کرتا رہا لیکن تغارہ نہیں ہے. تو میں نے ٹھیک ہے امام کی ذات پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، زیارت جامعہ پہ کسی اور وقت بات کریں گے. لیکن امام نے 2 زیارتوں کی بہت تاکید کی. ایک زیارت امام حسین، ایک زیارت امام علی رضا کے لیے. اور امام علی رضا کے لیے جو پوری بڑی ہے زیارت ہے، اس میں خوبصورت ہے کہ زارا فصابہ فی طریق ہی قطرۃ من السماء حرم جسد علی النار. کہتے ہیں جو کوئی امام علی رضا کی زیارت کو جائے اور ایک قطرہ بھی اس کے بدن پر پڑھے تو خدا اس کے اس بدن کو آتش جہنم پہ حرام کر دیتا ہے. اس کی دوسری روایت میں آپ نے پڑھی تھی، کیا ہے کہ جب انسان جاتا ہے زیارت امام رضا کو، اس کے بدن پہ سردی گرمی یا برسات کی وجہ سے جو بھی اذیت ہوتی ہے، خدا ایسی اذیت اٹھائے ہوئے بدن کے اوپر جہنم کی اذیت نہیں ڈالتا. دوسری حدیث میں امام نے کہا ہے کہ خدا پسند کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑی حدیث ہے، اس کا بھی حصہ سن لیے، کہ خدا نے کچھ ایسے مکان بنائیں کہ جہاں پر وہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہاں جا کر اسے پکارے. اس میں سے ایک بہترین مقام قبہ امام حسین ہے کہ جہاں پر انسان جائے اور اللہ کی طرف توجہ کرے، اللہ سے اپنے لیے شے کو مانگے تاکہ خدا اسے عطا کر دے. اور یہ آخری ایڈوائز کو پڑھا بھی تھا آپ کی خدمت میں، یہ بیسٹ ایڈوائز ہے. اس وقت کم لوگ تھے، شاید آپ سنتے نہیں، تو اس کو سن لیجیے. اس بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے گی بات. وہ کیا ہے؟ یہ بھی ہماری لائف کا ایک بہت بڑا، اس کو گولڈن حرفوں میں لکھ کے رکھ دیں، یہ آپ کے لیے بہت کام کی چیز ہے. یہ جتنی ایڈوائز ہے نا یہ بہت خوبصورت. الغضب علی من لا تملک عجز وعلی من تملک لوم. کہتے ہیں 2 طرح کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ایک تم سے طاقتور ہیں، ایک تم سے کمزور ہے نا. برابر کا کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ چینج ہے کچھ. تو کیا امام نے اس لیے 2 ہی کیٹیگری بنائی ہے، کیا ہے یا تو تم سے طاقتور لوگ ہیں یا تم سے کمزور لوگ ہیں. طاقتور پہ جو ہے وہ غصہ کرنا عاجزی ہے،
آپ اس کو کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اپنا بگاڑ رہے ہیں غصہ کر کے. اور کمزور پہ غصہ کرنا پستی ہے، کیونکہ جس کو آپ معاف کر سکتے ہیں آپ اس پہ غصہ ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ غصہ ہے بڑے پہ، اتار رہے ہیں چھوٹے پہ. تو یہ معاملہ خراب ہے. تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ امام کی ایڈوائز ہے، تو اس کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیں. ایڈوائز امام کی بہت ہیں، اور یہ ایک ہمارے لیے بہترین جو ہے وہ رشتہ ہے اہل بیت کا ہمارے ساتھ، اور یہ ہمیشہ ہمارے لیے باعث خیر بنتا ہے اور ہماری محبتوں کا سبب قرار پاتا ہے. امام کی اور بھی حدیثیں ہیں انشاءاللہ، لیکن وقت ختم ہو گیا. میں انشاءاللہ پھر کس وقت عرض کروں گا. میں نے بہت ساری سلیکٹ کی تھیں، یہ سب ریڈ اس لیے کر رکھی تاکہ میں نے آپ کو سناؤں گا، لیکن بہر وقت ختم ہو گیا. تو کسی وقت انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اس کے ذریعے ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور امام کی ایڈوائز ہمارے لیے کس طرح سے سر فہرست رہے، ہم انہی کو اپنے مد نظر رکھیں. خاص کر کے ان ایام میں کہ جن ایام میں ان کی ولادت ہے یا شہادت ہے، تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ ان کی زندگی سے سیکھیں اور اسے اپنائیں، تاکہ وہ ہماری زندگی کے ساتھ تبرک بن کر رہے. وہ تبرک بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تبرک اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں گے امام کے ایڈوائز کا، تبھی ہماری زندگی بابرکت ہوگی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشعا و بدنا صابرا و علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا واسعا و زوجتا صالحا و ولدا صالح. پالنا والے جو واسطہ بندہ پاک کو بنا شفاء کامل عاجل فرما، بشان کو دور فرما دے. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سب صحت محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ عفو فرما. حاضر مجلس کے نیک حاجات میں تو قبول فرما. پال امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں حاضر مجلس کے تمام حاجات میں تو قبول فرما دے. پالنے والے جمنات بھی کسی پریشان کو دور فرما دے. برسان بس گزار کر دے، ہمارے بچے اس میں کامیابی عطا فرما، جو چیشتوں کی تلاش میں بھر فرما. ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر. ليلة القدر خیر من الف شهر. تنزل الملائکة والروح فیہا باذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر.